خندق کا ٹائم ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز کے اوپر خندق کھودی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، آپ دیکھیے میرے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ بتاتے ہیں وہ، تو اللہ کے رسول کپڑا اٹھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی نہیں مل رہی ہے وہاں پر، اور ان کے بزرگ قبروں پر پہنچتے ہیں تو ان کو روٹی ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور چل رہا ہے نعوذ باللہ وہاں پر، جو ان کو روٹی دی جاتی ہے ان کے بزرگوں کو، یہ اپنے بزرگوں کو بیچ میں لا کر اتنا بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ ہے دین کے اندر غلو کرنا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ اس گندے گندے عقیدے۔ ایک قصہ اور آتا ہے کہ ایک بزرگ 12 سال تک جنگل میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 12 سال کے بعد قبر اطہر پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور ان کو دینار دیتے ہیں، اور وہ دینار لے کر، خواب میں دینار لے کر جو ہے روٹی اور فالودہ خریدتے ہیں اور پھر جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو دعوت ہے وہ رہبانیت کی دعوت ہے، ان لوگوں کی دعوت قرآن حدیث کی دعوت نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی ہے۔ اور یہ لوگ جو دعوت دے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں صوفیت کی دعوت ہے یہ پوری کی پوری، بزرگان دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے یہ لوگ دور رکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان کی دعوتوں میں؟ تبلیغی جماعت کے اندر میں نے 15 سال کام کیا ہے، اور 15 سال کے اندر میں نے کبھی کوئی چیز سیکھی نہیں وہاں سے، مجھے کوئی بھی چیز اتھینٹک طریقے سے نہیں سیکھی۔ جیسے قرآن ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایسا نظامی نہیں ہے کہ کوئی عالم جماعت کو لے کر جائے۔ وہاں کوئی شخص جو 4 مہینے لگا لیتا ہے اس کو جماعت کا بہت بڑا کارکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو امیر بنا کے جماعت کا بھیج دیا جاتا ہے۔ نہ تو ان کے پاس اتھینٹک نالج ہے، نہ ان کو قرآن حدیث پڑھایا جاتا۔ یہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں وہاں پر؟ یہ دعوت دیتے ہیں بزرگوں کی۔ نہ قرآن میرا درست ہو پایا وہاں پر، نہ میں حدیث جانتا ہوں کتنی حدیث کی کتابیں ہیں، نہ میں یہ سمجھ پایا کہ ان لوگوں کے پاس میں نے سیکھا کیا۔ بس ان کے پاس صرف جا کر رہبانیت سیکھی بس، اور ان کے پاس صوفیت سیکھی، اور جس کی وجہ سے دل جو ہے تکلیف میں رہتا تھا، پریشانی میں رہتا تھا، ایک ڈر لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہندو مذہب سے اسلام میں آیا ہوں، پر مجھے کبھی تسلی نہیں ملی۔ پر اللہ کا شکر ہے جب میں نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہاں سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کری اور حدیثوں کو سمجھا، آج ماشاءاللہ میرے پاس سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں پوری، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، یہ ساری کتابیں ہیں الحمدللہ، قرآن ترجمے کے ساتھ ہے، ان کی لغات ہے میرے پاس ماشاءاللہ۔ میں محنت کر رہا ہوں اس کے ساتھ، بڑے بڑے علماؤں کے ٹچ میں رہ کر میں علم حاصل کر رہا ہوں، اور عالم کے کورس کی تیاری کر رہا ہوں الحمدللہ، تجوید سیکھ رہا ہوں۔ مجھے بہت تسلی ہے اور میں حق پر ہوں الحمدللہ، اور میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ میں حق پر آ گیا ہوں، کیونکہ میرے دل کو سکون مل گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کن علماء کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں جن سے آپ رابطے میں ہیں؟ میں یہاں پر علماؤں میں سے ایک شیخ عزیر ہیں جو ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی کری ہے حدیث کے اندر، اور ایک جمال اختر ہیں مکے کے اندر جنہوں نے عقیدے کے اندر پی ایچ ڈی کری ہے الحمدللہ، ان کے ٹچ میں ہوں۔ اور میرے استادوں کے اندر کچھ استاد جو ہیں جن کا تعلق جدہ سے ہے، ان کے ساتھ بھی ہوں میں ماشاءاللہ، ان سے بھی علم حاصل کر رہا ہوں میں۔ تو ماشاءاللہ 6-7 علماء ہیں جن کے بیچ میں ہوں ماشاءاللہ، اور ان سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ آپ جب ہندو سے مسلمان ہوئے، آپ نے چونکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو کیا ہندو مذہب کے جب آپ نے توبہ کی، کیا کچھ پریشانیوں کا سامنا آپ نے کیا؟ بہت ساری پریشانیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس مذہب کے اندر آدمی ہوتا ہے تو اس کا تعلق صرف اس شخص کا صرف مذہب سے ہی نہیں ہوتا۔ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن جو اسی مذہب کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بیچ میں انتشار پیدا ہو گیا کہ میرے پر بہت سارے شک کیے گئے کہ ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے چکر میں یہ مسلمان ہوا ہو، اور کسی نے اس پہ جادو ٹونا کر دیا ہو۔ تو مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا۔ مجھے گھر والے بہت بڑے بڑے باباؤں کے پاس لے کر گئے، اور انہوں نے مجھ پہ جھاڑا پھوکی کری، بہت ساری چیزیں کری۔ انہوں نے کچھ راکھ مجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دی، سب چیزیں میں نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑا۔ میں نے جو بھی مجھے اس وقت قرآن یاد تھا
کہ جب آدمی کو قرآن یاد ہوتا ہے اس کے دل کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی. جب اللہ جس شخص کو ہدایت دے دے, سیدھا راستہ بتا دے, اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو الحمدللہ مجھے ماں باپ جہاں بھی لے جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا. جن لوگوں سے انہوں نے میری ڈیبیٹ کرائی ان لوگوں سے میں نے ڈیبیٹ بھی کری اور ہر جگہ میں نے فتح حاصل کری الحمدللہ. انہوں نے جو کچھ مجھے پینے کھانے کے لیے دیا میں نے ان کے سامنے بسم اللہ کر کر اور جو یہ قرآن یاد تھا اس کو پڑھ کر میں نے کھایا. الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. آج میرے ماں باپ مطمئن ہے کہ میرا لڑکا سیدھے راستے پر ہے. میں ان کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں جو پہلے نہیں کرتا تھا, جو اسلام نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماں باپ پہ تمہارے حق ہے, اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرو. تو میں نے ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیے. تو میرے ماں باپ آج مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کے اہل خانہ میں سے والدین میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا یا کسی اور رشتہ دار نے؟ ابھی میرے رشتہ داروں میں سے کسی نے قبول نہیں کیا. میں ان کے سامنے حق بات رکھتا ہوں, حق بات تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ حق پر ہو, صحیح راستے کے اوپر ہو. پر میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کا کام ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ دعوت پہنچا دینا. تو ابھی نہ وہ ساری زمین نرم ہو رہی ہے. میں دھیرے دھیرے کوشش کر رہا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, مکہ میں دعائیں کر رہا ہوں میرے ماں باپ کے لیے, اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ جنت میں جائیں. آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں, میں شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ. میرا ایک بچہ ہے ابھی. آپ کی اہلیہ کے بارے میں کیا, وہ بائی برتھ مسلم ہے یا نہیں؟ وہ بائی برتھ مسلم ہے اور ان کا تعلق ان کے ابا جو تھے وہ دیوبند کے بڑے علماؤں میں سے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ اب میں نے اپنی بیوی پہ بھی کام کیا ماشاءاللہ. ان کے سامنے حق رکھا اور ان کے سمجھ میں آیا اور انہوں نے ماشاءاللہ حق کو قبول کر لیا ہے. اور الحمدللہ ان کے ابا کا انتقال ابھی 1 سال پہلے ہوا ہے. اور اللہ اگر مجھے ٹائم دیتا اور وقت دیتا اور وہ حیات ہوتے تو میری یہ نیت تھی کہ میں ضرور بضرور جو ہے ان تک بھی حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا. اور اس کے باوجود بھی میں آنے کے بعد وہ ضعیف تھے, کافی بیمار تھے, میں نے ان کی طرف سے حج بھی کیا ماشاءاللہ. آپ جب اسلام لائے, ہندوازم سے چھوڑ کر اسلام قبول کیا, آپ پر یقینی امتحانات سے آپ گزرے ہوں گے. جب تبلیغی جماعت چھوڑ کر آپ اہل حدیث ہوئے, کیا کبھی کسی امتحان سے گزرنا پڑا آپ کو؟ میرے سارے دوست, پورا خاندان جہاں میری شادی ہوئی ہے, سارے لوگوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے. جب میں حق کو میں نے قبول کیا اور جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو کچھ لوگوں نے تو اسے قبول کیا, بلکہ سب لوگوں کے لیے کہ نئی بات تھی کہ کون سی بات آپ ہمیں بتا رہے ہو. ابھی تک تو ہم اپنے بزرگوں کو مانتے چلے آ رہے تھے, ابھی تک تو جو ہمارے بڑے ہم سے کہتے چلے آ رہے ہیں اسی کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں. جب میں نے ان کے سامنے قرآن کی, سنت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی بات رکھی کہ میں مکہ کے اندر اس زمین سے آپ کے سامنے یہ دعوت لے کر آیا ہوں جس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور انہوں نے حق بات پہنچائی تھی, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجاز کے اندر قیامت تک دین جو ہے حق کے اوپر رہے گا. تو میں وہ بات ان کے سامنے جب میں نے رکھی کہ ہمیں قرآن کو, صحیح حدیث کو, صحابہ کی زندگی کو قبول کرنا چاہیے, تو کچھ لوگوں نے تو اعتراض پیدا کر دیا اور کچھ علماؤں نے تو میرے ساتھ یہ کوشش کری کہ ذرا مخبر بنا کے بھیجے کہ یہ شخص کیا کام کر رہا ہے, اس کو ذرا معلوم کر کے آؤ. تو انتشار یہ پیدا ہوا کہ علماؤں کی طرف سے لوگوں کو بھڑکایا گیا میرے خلاف, بتایا گیا کہ یہ شخص غلط کام کر رہا ہے, اس کو روکو, اس کسی طریقے سے کم. تو جب میں نے ان سے کہا کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ بیٹھو, ہم لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں. اگر کوئی بات غلط میں کہتا ہوں قرآن سے, میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں, پر وہ لوگ اس بات کے اوپر تیار نہیں ہیں, بس صرف وہ لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شخص اپنی اس دعوت کو روک دے. اور یہ آخری سانس تک میں اس دعوت کو نہیں روک سکتا. اللہ اور اس رسول کی یہ دعوت میرے اوپر آبلیگیٹری ہے اور ہر اس مسلمان شخص کے اوپر جو حق کی دعوت رکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حق کی دعوت پہنچائے. تو میں یہ آخری سانس تک اس کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور انشاءاللہ چاہے اس راستے میں میری جان چلی جائے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس راستے میں جان چلی جائے یا اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے. ہندوازم سے کسی کو دعوت دینے میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ میرے بہت سارے دوست, کم سے کم میں 8-10 لوگوں کے نام بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ماشاءاللہ میں نے ان کے سامنے حق بات رکھی, 10-12 لوگ اسلام قبول کر چکے میرے ہاتھ پر الحمدللہ. اور جب بھی میں ہر سال جاتا ہوں تو میں محنت کرتا ہوں اور انشاءاللہ 1-2-4 لوگ انشاءاللہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور میں ان کے سامنے جو بات رکھتا ہوں یہی رکھتا ہوں کہ جب مجھے یہ بات معلوم چلی کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دی ہوئی ہیں. یہ ایک کتاب ہے ان کے یہاں پران, بھوشیہ پران کے اندر پرتی سرگ پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 میں ایک شلوک ہے, لنگت چھیدی شکھاہین سرمشو دھاری سرو بھکشی اچالاپی جنومم تسمان مسلونتو کشیریو بھوشیتی. لنگت چھیدی یعنی ختنہ کرا ہوا ایک شخص کلیوگ کے قریب میں آئے گا, لنگت چھیدی جو ختنہ کرا ہوا ہوگا, شکھاہین جو جٹا دھارن نہیں کرے گا, سرمشو دھاری جو داڑھی کو بڑھائے گا,
सर्वभक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा, उच्च आलापी तेज आवाज में अजान देगा, तस्मान मुसलमान तो उसके मुस्लिम संस्कार होंगे, और जब वो आ जाएगा तो लोगों के बीच में हक बात रख देगा, और वो कलयुग में आने वाला सिर्फ एक ही अवतार होगा, अंतिम अवतार जिनके बारे में कहा जाता है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कलयुग में सिर्फ एक ही अवतार आया है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस बात को पढ़ लेने के बाद जब हिंदू लोग सुनते हैं इस बात को कि, और हिंदुओं को भी अपनी वेदों से और दूसरी किताबों से रोका गया। आज आप देखें हिंदुओं के हाथ में 2 किताबें पकड़ा दी गई हैं, एक तो महाभारत पकड़ा दी गई है और एक उनके में गीता पकड़ा दी गई है। ये महाभारत का पाठ है, गीता, महाभारत और रामचरितमानस, और वेदों से और उपनिषदों से और पुराण से, इन तीनों जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो श्रुति हैं, जो ईश्वरी ग्रंथ थे कहे जाते थे, जिसके अंदर आज भी एक ईश्वरवाद की शिक्षा मौजूद है कि एक खुदा की हमें इबादत करना चाहिए, उन किताबों को पंडितों ने पढ़ने